ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وقال الله تعالى وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، ایک طویل عرصے سے یہ خواہش بھی تھی اور یہ طلب بھی کیا جا رہا تھا کہ جس طرح ہمارے یہاں رمضان المبارک اور شعبان المعظم میں حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اصول اور طریقے پہ دورہ تفسیر ایک طویل عرصے سے چلا آ رہا ہے، اور پہلی دفعہ حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ رمضان اور شعبان کی دورہ تفسیر کی جو مجلس ہے 1987 میں قائم کی، اور اس سال سے لے کے آخر عمر تک حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی تفسیر اور قرآن کریم کے مقالے، قرآن کریم کے معانی اہل اسلام کو اور اہل پاکستان کو سمجھانے میں اور پڑھانے میں صرف فرمائی گئی. اور ہم نے اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ جب ایک مسلمان ساری زندگی اسی عمل میں لگا رہے اور اسی کوشش میں لگا رہے کہ اس کے تمام اعمال، اخلاق، اطوار، طریقے، عادتیں وہ سنت کے مطابق ہو جائیں، تو اللہ تبارک و تعالی کے ہاں اس کی قبولیت اس طرح ہوتی ہے کہ اس کے جو اختیار میں نہیں ہے، جو چیزیں ان کے بس میں نہیں ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی ان کو نصیب فرما دیتے. اور ایک حد تک تو ہم بھی یہ بات سنتے تھے اور اس بات کا شوق پیدا ہوتا تھا کہ کہیں ایسے ایک بزرگ کو اور ایک ایسے عالم کو، ایسے اللہ کے ولی کا مشاہدہ کریں کہ واقعتاً ان کو سنت والی برکات اور فضائل کو نصیب ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن آج میں اس بات پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ ایک نہیں بلکہ کئی، ایک 10 سے بھی زیادہ ایسی اتفاق ہیں اور ایسی اشیاء ہیں جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے مانی جاتی ہیں اور حضرت والی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بھی وہ نصیب ہوئی. اب مثال لے لیجئے کہ ہر سال شعبان کی 15 تاریخ کو قرآن کریم کا درس شروع ہوتا تھا اور رمضان المبارک کی 23 یا 24 یا 25 کو اس کی آخری دعا فرماتے تھے. لیکن گزشتہ سال جب حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کا درس ختم فرمایا اور اعتکاف میں تشریف لائے، پھر عید الفطر گزر گئی اور لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی، مدارس بند تھے، طلباء موجود نہیں تھے،
حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دورہ تفسیر کا درس دوبارہ شروع کرتے ہیں، اور صرف فرمایا نہیں بلکہ اگلے دن سے شروع بھی کر دیا، اور باقاعدہ مکمل جو حصہ اس کا باقی تھا وہ پورا کر کے پایا تکمیل تک پہنچایا۔ اب اگر نظر دیکھنے والی ہو اور بات سمجھ میں آنے والی ہو تو آپ غور کیجئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جبرائیل امین رمضان المبارک میں تشریف لاتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا دور فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کریم آپ پڑھیے میں سنوں، پھر میں پڑھوں آپ سنیے۔ اور جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا آخری رمضان المبارک جب آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کا دور جبرائیل امین کے ساتھ مکمل فرمایا، جبرائیل امین نے کہا اعد یا محمد، اے اللہ کے رسول دوبارہ پڑھیں۔ اور یہ وہ موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ شاید یہ رمضان زندگی کا آخری رمضان ہو، اس لیے یہ قرآن کریم کا دور جو ایک دفعہ ہوتا ہے اس کو ایک سے زائد مرتبہ کرنے کا جبرائیل امین کی طرف سے کہا گیا۔ تو آپ غور کیجئے کہ ہر سال ایک دفعہ دور اور وفات کی سال دو دفعہ۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کا معمول ہر سال ایک دفعہ تفسیر اور وفات کی سال دو دفعہ تفسیر۔ اور محدثین مفسرین تقریباً اس بات پہ متفق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سانحہ ہے، مثال ہے، دنیا سے سفر آخرت ہے، وہ پیر کے دن ہوا ہے۔ اور حضرت والد صاحب رحمہ اللہ ان کی وفات پیر کے دن ہوئی۔ بہت سی ایسی باتیں ہیں، کچھ باتیں ان کی تشہیر اور ان کو عام کرنا مناسب بھی نہیں ہے، لیکن میں آپ حضرات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک شخص جو اپنی زندگی قرآن کریم کے علم میں اور قرآن کریم کے پرچار میں صرف کر دے تو 1442 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو قرآن کریم کے برکات اور سنت کی اتباع جہاں اس کے بس میں نہ ہو وہاں بھی نصیب فرما دیتے ہیں۔ تو اس مجلس میں اکثر ہمارے دوست اور احباب یہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی ایسی ترتیب بنائیں کہ علمی مجلس بھی ہو، اس میں مسائل بھی پتہ چلیں، اس میں ضروری احادیث سے بھی واقف ہوں، اس میں ضروری احکام اور فقہی مسائل بھی بیان کیے جاتے۔ اور ایک طویل عرصے سے میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت سے ہی اس میں کوشش میں مصروف تھا اور مناسب موقع کے انتظار میں تھا۔ پھر ایک رائے یہ سامنے آئی کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان کو دینی مسائل سکھانا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، اس لیے کہ جو علم ہے یہ تقویٰ کی بنیاد ہے، یہ اعمال کی ابتدائی سیڑھی ہے۔ جو انسان بغیر علم کے شریعت مطہرہ میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے یا اعمال میں کوشش کرے تو بہت زیادہ اس بات کی خطرہ ہوتا ہے کہ شیطان اس کو بہکا دے گا۔ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی اس وقت آپ امام بنے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ صحابہ کرام اور ایمان لانے والے تمام افراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ابتدا میں پڑھا کرتے تھے، اور نماز ایمان کے بعد اس شریعت میں سب سے اہم ترین ستون اور اہم ترین بنیاد ہے اسلام کی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عمر مرض وفات تک جب تک کہ آپ نے نہیں فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی للناس، ابو بکر سے کہیے کہ مسلمانوں کو نماز پڑھائیں، اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام اور اہل ایمان کے امام ہیں۔
اور اس وقت بھی حضرت ابوبکر صدیق آگے نہیں ہو رہے تھے کیونکہ امام موجود ہے. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. اللہ تعالیٰ کا قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ جب آپ موجود ہوں تو آپ امام ہیں. اور قرآن کریم کے اندر بے شمار ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پہ امامت صغریٰ یعنی نماز پڑھانے والی امامت کا کہہ کے امامت کبریٰ بھی اس کے اندر شامل ہوتی ہے. یعنی وہ امامت جو مسلمانوں کا امیر ہو اور مسلمانوں کا خلیفہ ہو، مسلمانوں کا قائد ہو، وہ ہوتا ہے امام. تو آپ ذرا 2 منٹ کے لیے اس بات پہ غور فرمائیے کہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، آپ کو دیکھا، آپ کے ساتھ نمازیں پڑھیں. اور آج امت محمدیہ کے اندر محدث العصر استاد العرب والعجم حضرت مولانا یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نماز کے اندر سب سے زیادہ اختلاف. آپ غور کیجئے کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کون سے اعمال میں لگا ہے، کوئی نماز کے اندر رکعتیں، کسی نے نماز کے اوقات بدل دیے اور 5 کے بجائے 3 نمازوں پہ راضی ہو. یہ شیطان کا حملہ ہے. اس لیے جو جتنی زیادہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے ایک مسلمان کے ایمان اور اسلام کا، شیطان کی طرف سے وہ اتنا ہی زیادہ نشانے پہ رہتا ہے. اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، کہ ایک دین جاننے والا وہ 1000 عبادت گزاروں سے شیطان کے مقابلے میں زیادہ مضبوط ہے. تو یقیناً مسائل کا جاننا یہ تو امت کے اوپر فرض ہے. اگر کوئی شخص مسائل کو نہیں جانتا تو یہ اس کی اپنی کوتاہی ہے، غفلت ہے. اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو ایسا عام فرما دیا ہے اور ایسا کائنات کے کونے کونے میں پہنچا دیا ہے کہ علم کے دریا اب اس سے جو سیراب نہیں ہو وہ خود بدنصیب ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ایک مسلمان کو بحیثیت امت محمدیہ کے فرق کے اپنے پیغمبر، اپنے نبی، اپنے رسول اور اپنے محبوب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے اقوال، آپ کے اعمال اور آپ کی سنتیں وہ بھی مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے. اس سے ضرورت محسوس ہوئی کہ حدیث کا درس وہ بھی ضروری ہے تاکہ قال اللہ و قال الرسول اور اس کے ساتھ جو مسلمانوں کے لیے ضروری باتیں ہیں، احکام ہیں، وہ بیان کی جائے. اور جب یہ دونوں اشیاء جمع کر لی جائیں اور غور کیا جائے کہ یہ جو فقہائے کرام نے اتنے قدیم زمانے میں طویل جد و جہد فرمائی ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فقہ کے امام، ہمارے اسلاف میں سے صحابہ کرام اور تابعین کی ایک یادگار 30-32 سال تک وہ ایک ہی کام میں لگے رہے، مسائل کے استنباط میں، مسائل کے متعین کرنے میں، مسلمانوں کی رہنمائی کرنے میں. اور ایک اندازے کے مطابق 13 لاکھ سے زیادہ مسائل حضرت نے وہاں پر مستنبط فرمائے ہیں اپنی مجلس میں. اور وہ مجلس ایسی نہیں ہوتی تھی کہ امام صاحب بیٹھے ہیں اور بس مسائل نہیں، ایک باقاعدہ کمیٹی تھی علماء کرام کی اور اس میں بڑے بڑے علماء کرام موجود ہوتے تھے. اور مسلمانوں کی طرف سے ایک سوال، ایک مسئلہ پیش کیا جاتا تھا کہ اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے تو اس میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے، اس کا جواب کیا ہے. پوچھنے والے کو مستفتی کہتے ہیں اور جواب دینے والے کو مفتی کہتے ہیں. حضرت امام اعظم رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کے سامنے شریعت کے تمام دلائل کو متعین فرماتے تھے کہ دیکھیے اس مسئلے کے بارے میں قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے، احادیث طیبہ کے اندر یہ فرمایا ہے، اور فلاں فلاں صحابی سے یہ قول منقول ہے.
اور صحابہ کے شاگردوں میں جب یہ مسئلہ پیش آیا تو انہوں نے اس مسئلے پہ فتویٰ دیا. جب سارے اس پہ متفق ہو جاتے تھے پھر یہ اعلان کیا جاتا تھا کہ یہ مسئلہ اب مستنبط ہو گیا. آپ ذرا غور کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے تصور کیجئے کہ سن 80 ہجری، سن 90 ہجری، سن 95 ہجری، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے صرف 95 سال بعد علماء امت جمع ہو جائیں. اور کون سے شہر کے علماء؟ بصرہ کے علماء، جسے کہتے ہیں مدینہ منورہ کے بعد سب سے بڑی بصرہ صحابہ کی بستی. کون سے علماء؟ بغداد کے علماء. آج بھی بغداد کی مرکزیت اور بغداد کی علمیت و مسلسل اہل اسلام کے علم کا مرکز رہا ہے. وہاں پہ بیٹھ کے بحیثیت امام کے سینکڑوں اور ہزاروں شاگردوں کی موجودگی میں دینی مسائل کا استنباط یہ عوام اور امت محمدیہ کی آسانی اور ان کے مسائل کے حل کے لیے. اسی طرح اگر آپ محدثین کرام پہ ایک نظر ڈالیں، ایسے ایسے کارنامے انجام دیے ہیں کہ اس دنیا کے اندر اس کی کوئی نظیر اور مثال موجود نہیں. مثلا امام ابو یوسف رحمہ اللہ، جن کا اصل نام یعقوب ہے اور امام اعظم کے شاگرد ہیں، احادیث میں کچھ احادیث کو باقاعدہ شامل کیا گیا ہے دین کو خلط ملط کرنے کے لیے اور دین میں اختلاف پیدا کرنے کے لیے. ان احادیث کو محدثین باقاعدہ چیک کرتے ہیں، پکڑتے ہیں، اس کو علیحدہ کرتے ہیں. ایسی احادیث کو موضوع احادیث کہا جاتا ہے. تو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں شیخ زاہد الکوثری، بہت بڑے عالم جو مصر کے شیخ الاسلام اور اس کے بعد پھر ترکیہ کے شیخ الاسلام رہے ہیں، سلطنت عثمانیہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے حسن التقاضی فی سیرت الامام ابی یوسف القاضی، بہت معروف کتاب ہے. اس میں فرمایا ہے کہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کو جھوٹی، یعنی جو نہیں بیان کرنی، 1.25 لاکھ سے زیادہ وہ ایسی احادیث صرف اس لیے یاد کی تھی تاکہ پتہ چلے کہ یہ کہیں ان احادیث میں سے نہیں ہے جن پہ محدثین موضوع ہونے پہ متفق ہو چکے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کارنامہ کہ اس روئے زمین پہ قرآن کریم کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ سچی کتاب، سب سے زیادہ اوتھینٹک کتاب اور شک شبہ سے پاک کتاب اور غلطیوں سے دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور احادیث پر مشتمل بخاری شریف کا مجموعہ آج ہمارے درمیان موجود ہے. آپ اس کتاب کو کھولیے اور کہیں بھی اس پہ انگلی رکھیے اور یہ بات آپ کو علماء اسلام ضمانت دیں گے کہ اس کے اندر باہر کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات کمزور نہیں. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ بہت ساری ایسے علمی موضوع، بہت ساری ایسی احادیث جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی محنت سے آج ہمارے سامنے منصہ شہود پہ موجود ہیں اور علماء کرام اس کی وجہ سے استدلال کرتے ہیں، مسائل میں مسلمانوں کی رہنمائی فرماتے ہیں. اور ان کے اسفار، ان کی مشقتیں، ان کی تکلیفیں برداشت کرنا، یہاں تک کہا جاتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ آپ نے جب سے احادیث جمع کرنا شروع فرمائی تو دودھ اور کھجور کے علاوہ زندگی میں کوئی چیز نہیں کھائی. فرمایا کرتے تھے کہ جو میرا دل، میرا سینہ، میرا جسم ہے وہ احادیث رسول کا ایک ذخیرہ ہے، میں اس کو ضائع کرنا نہیں چاہتا. تو یہ جو فقہاء کرام ہیں، یہ جو محدثین کرام ہیں، یہ جو مسائل فقہ کے بیان کرتے ہیں یا احادیث کو بیان کرتے ہیں، یہ حقیقت میں قرآن کریم کی خدمت کر رہے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمارا جو براہ راست ایک تعلق، ایک رابطہ اور آج بھی ہمارے درمیان آسمان سے اتری ہوئی نور اور ہدایت کا جو چشمہ موجود ہے وہ صرف اور صرف قرآن کریم ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے میں جا رہا ہوں،
اور جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت۔ تو پہلے یہ خیال آتا تھا کہ فقہ کی کوئی کتاب شروع کی جائے تاکہ ہمارے مسلمان بھائی بھی مسائل سے واقف ہوں، اور باقاعدہ اس کی برکت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ہمارے اسلاف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ میں صحابہ کرام کو درس دیا ہے، اور باقاعدہ تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہوتا ہے۔ ہم علم والے ہیں، ہم ہی اقرأ بسم ربک الذی خلق کے وارث ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ احادیث کا بیان بھی ضروری تھا۔ یقیناً احادیث دین کا ایک وافر حصہ ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے دل و دماغ میں یہ شرح صدر اور یہ بات ڈال دی کہ قرآن کریم کا درس دے دیا جائے، اس میں فقہ بھی آ جائے گی اور اس میں احادیث بھی آ جائے گی۔ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی نصرت سے یہ جو ہماری شب جمعہ کی مجلس ہے یہ اپنے قرآن اصولوں پر انشاءاللہ تعالیٰ قائم و دائم رہے گی۔ ہاں پہلے چونکہ منتشرات تھی اور مختلف موضوعات جو مسلمانوں کے لیے رہنمائی کی ضرورت ہو صرف اس پہ بات کی جاتی تھی، اور کسی بھی چیز کو محدود کرنا یہ مناسب نہیں ہوتا۔ توسع بہت ضروری ہے علم کے اندر۔ حضرت والد صاحب رحمہ اللہ کسی علمی شخصیت کے بارے میں جب فرماتے تھے تو بولتے تھے کہ یہ بہت وسیع النظر اور وسیع الاطلاع عالم ہے، یعنی ان کا جو دائرہ کار ہے وہ بہت وسیع اور عریض ہے۔ تفسیر کا مسئلہ ہو، حدیث کی کوئی بات ہو، فقہ کا کوئی فتویٰ ہو، معانی اور لغت کا کوئی پتہ کرنا ہو، علم کلام اور علم شعر ان چیزوں میں جو ماہر ہوں وسیع الاطلاع علماء کہلاتے ہیں۔ تو تفسیر قرآن کریم کی اور قرآن کریم کے علوم وہ آج تک کسی بھی انسان کے احاطے سے باہر ہے۔ آپ اس سے غور کیجئے کہ آسمان اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق ہے، زمین اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق، میں اللہ تبارک و تعالی کی مخلوق، آپ مخلوق، لیکن ہمارے درمیان جو آج قرآن کریم تنزیل الکتاب موجود ہے، اہل سنت والجماعت اہل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام اللہ کی صفت ہے، مخلوق نہیں۔ کائنات میں آپ کسی بھی چیز پہ ہاتھ نہیں رکھ سکتے جس کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کریں کہ یہ مخلوق نہیں سوائے قرآن کریم۔ اور جب تک یہ ہمارے درمیان موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان، شکر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، ہمیں ہر وقت اس کا مشکور رہنا چاہیے، قدردان رہنا چاہیے۔ اور آخرت کے قرب قیامت کی جو علامات ہیں اس میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ قرآن کریم وہ دنیا سے اٹھ جائے۔ اس طرح قرآن کریم کی توہین، اس طرح قرآن کریم کی مخالفت اور اس طرح قرآن کریم کا استہزاء اور مذاق کہ العیاذ باللہ اس دنیا میں اس کے لیے جگہ باقی نہیں بچی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اٹھا لے۔ کعبہ مشرفہ کے بارے میں بھی اس طرح کی روایات موجود۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان کہ ہمارے اور آپ کے درمیان آج ایسا کلام موجود ہے کہ اگر اس کی ایک ایک آیت کے اوپر انسان اپنی پوری زندگی صرف کر دے، یا مثلا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اس صورت کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے اگر صرف یہ ایک صورت بھی اس کے پاس پہنچ جائے وہ اس پہ غور و فکر کر لے، ہدایت کے لیے کافی، کیونکہ ان تمام وہ انسان یقیناً خسارے میں ہیں جو ایمان سے محروم اور ایمان کے بعد اعمال سے محروم۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام دو چیزوں کا نام ہے، کبھی ظلم نہیں کرنا ہے اور کبھی حق سے ساتھ نہیں چھوڑنا۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ایمان اور اعمال ہو گئے۔ اب آگے زندگی گزارنے کا مقصد، مشن، گول بیان فرمایا۔ وتواصوا بالحق، ہمیشہ حق کا ساتھ دینا ہے۔ حق کون ہے؟ الحق هو اللہ، اللہ تبارک و تعالی۔
جو اللہ کا حکم، جو اللہ کی مرضی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات، جو اللہ کے رسول کی مرضی اور پسند اور سنت، وہ حق ہے۔ اور حق، اس کا ساتھ دینا، یہ کانٹوں پہ چلنے کے مترادف ہوتا ہے بعض اوقات، اور انسان کو بڑی بڑی قربانیاں اور تکالیف دینی پڑتی ہیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مسلمان کو یہ تاکید فرمائی گئی کہ ظالم نہیں بننا ہے، کوئی بات نہیں، مظلوم بن جاؤ، صبر۔ یہ ہے ہمارا دستور اور یہ ہے ہمارا آئین، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ہے۔ وہ کیا کانسٹیٹیوشن اور کیا آئین ہوگا جو میرے اور آپ کے جیسے چند لوگوں نے مل بیٹھ کے بنایا، اور آج ہمارے آپ کے سامنے معلوم ہے، نظر آتا ہے کہ اس میں خامیاں موجود ہیں، اور کہیں نہ کہیں اس میں آج بھی غلطیاں موجود ہیں، جس کی ابتدا میں یہ لکھ دیا جائے کہ یہ قرآن اور سنت اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا، یقیناً وہ ایک اسلامی قانون اور ایک مقدس قانون بن جاتا ہے، لیکن چند سمے پلٹ کے دیکھ لیا جائے تو اس کی کھلی خلاف ورزی آپ کو نظر آئے۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہاں پہ جامعہ عربیہ احسن العلوم اور ہماری یہ مسجد، یہ الحمدللہ ایک طویل عرصے سے جب سے قائم ہوئی ہے، قرآن اور سنت کی تعلیمات کا ایک مینارہ ہے، اور یہاں سے آج تک بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں علماء کرام، طلباء کرام اس پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے فیض کو جاری اور ساری رکھا ہے۔ لیکن ہمیں یہ سلسلہ روکنا نہیں ہے، بند نہیں کرنا، بلکہ اس کو اور مزید عام کرنا ہے، تعلیم بڑھانی ہے۔ قرآن کا پیغام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پیغام، یہ انقلابی تعلیم، اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے۔ آپ حضرات بھی اس میں شرکت کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور کچھ نہیں ہے، بس وہی شب جمعہ کے لیے عشاء کی نماز میں تشریف لائے، آدھا گھنٹہ قرآن کریم کا درس سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور آیات اور اس سے متعلقات ضروری مسائل، اور اس کے بعد دعا کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں مقبولیت عطا فرمائیں گے، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں کا جمع کر لینا یا بہت زیادہ شہرت یہ مقاصد میں سے نہیں ہے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ یا علی لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ سے خیبر کے موقع پہ فرمایا تھا کہ اے علی، تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بھی ہدایت کے راستے دکھا دے، خیر لک من حمر النعم، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں سب سے بڑی دولت اور سب سے زیادہ قیمتی چیز سرخ اونٹ سمجھے جاتے تھے، اس لیے یہ مثال دی گئی ہے حدیث میں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس کو مبارک فرمائے اور اس کو قبول اور مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت، اللهم حلل مشكلاتنا واقض حاجاتنا وادفع عنا بلياتنا واشف مرضانا واسمع دعواتنا إنك سميع الدعاء، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نسألك كل خير سألك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم،
اللهم إنا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وإخبات المؤمنين وشفاعة النبيين لا سيما شفاعة سيد الشافعين يوم الدين. اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا وارزقنا حكومة صالحة عادلة التي ترعى عبادك وبلادك عما يوجب مقتك وغضبك. دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی بیماری وبا کو فتنے کو جلد مسلمانوں سے دور فرمائے. ہم سے جو کوتاہیاں اور غفلت ہوئی ہے جس کی وجہ سے آزمائش ہے، اے اللہ آج ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں. اللهم انا نستغفرك ونتوب اليك، استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جلد معاف فرمائے اور اس بیماری کو وبا کو جو بہت زیادہ نقصان کا اور مسلمانوں کے لیے تکلیف کا سبب بن رہی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو خیر میں، امن میں، سکون میں، عافیت میں اور خوشحالی میں تبدیل فرما دے. پاکستان کے چلتے چلتے ذرے ذرے کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یہاں کے رہنے والے مسلمان باسی، مسلمان بھائی، مرد عورت، خواتین، بچے، بوڑھے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے اپنا فضل اور کرم نازل فرمائے. فتنوں سے، آفات سے، مصیبتوں سے اور آزمائشوں سے، گمراہیوں سے، ما ظہر منہا وما بطن سے، فساد سے اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی اعمال کی قبولیت، اخلاص، للہیت، تقوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اتباع کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ہمارے پڑوس افغانستان میں ہمارے مسلمان بھائیوں کو جو اسلامی نظام بنانے کا ایک موقع ملا ہے اور ایک امید کی چمک نظر آئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو چمکتا دمکتا سورج ثابت فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالی تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرمائے. دنیا تو چند روزہ ہے، اصل آخرت ہے اور ایمان ہی مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالی مرتے وقت ایمان نصیب فرمائے اور بوقت نزع کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنا نصیب فرمائے. قبر کو جنت کا باغ بنائے. آخرت میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے لواء الحمد کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے اور جنت الفردوس میں ہمیں اور ہمارے اسلاف کو، ہمارے بعد آنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی درجات عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا